رہنما مسلم لیگ نون رانا ثناءاللہ صاحب نے. رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. گڈ مارننگ. کہیے گا جو مریم نواز نے گزشتہ روز ٹویٹ کیا تھا کہ کئی سینیٹرز کو سنجرانی صاحب کو ووٹ دینے کے لیے کالز آ رہی ہیں, کتنے لیگی سینیٹرز کو کالز آئی ہیں اور کیا فالو کیا گیا ہے کہ کالز کہاں سے آئی تھی, کس نے کی تھی, کون تھا وہ؟ دیکھیں جو کالز آتی ہیں وہ تو یعنی نمبر جو ہے وہ ٹریسیبل نہیں ہوتا, لیکن ریکارڈ کی ہیں کالز آپ لوگوں نے, یعنی نان آئیڈینٹی نمبر سے کالز آتی ہیں اور وہ لوگ بھی اپنی جو ہے وہ شناخت ڈسکلوز نہیں کرتے اور گفتگو ان کی یہی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو ان کے معاملات سے متعلق دھمکاتے ہیں کہ جی آپ کا فلاں معاملہ بھی ہے, یہ بھی ہو جائے گا, آپ کو وہ بھی ہو جائے گا, تو آپ اس طرح سے نہ کریں, اس طرح سے نہ کریں, یہ کریں. تو وہ جن سینیٹرز کو کالز آئی ہیں انہوں نے اپنی پارٹی لیڈرشپ کو آگاہ کیا ہے, تو اس کے مطابق مریم نواز صاحبہ نے جو بات کی ہے وہ انہوں نے درست بات کی ہے. باقی جہاں تک نام ڈسکلوز کرنے کی بات ہے تو اس بارے میں پارٹی فیصلہ کرے گی. شاید ان میں سے کچھ لوگوں کی جو کالز ہیں ان کا ڈیٹا جو ہے وہ میڈیا کو فراہم کر دیا جائے, لیکن یہ فیصلہ پارٹی لیول پہ ہوگا کہ آیا ان لوگوں کے نام ڈسکلوز کرنے ہیں یا نہیں کرنے, یا جو ہماری اپریہینشن ہے یا ہماری اسیسمنٹ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں اور کس طرف سے ہیں, اس کو ہم نے کس حد تک ڈسکلوز کرنا ہے یا نہیں کرنا. نہیں رانا صاحب, اگر آپ کی پارٹی ڈیسائیڈ کر بھی لیتی ہے کہ میڈیا کو وہ نام دینے, سر اس سے بھی کام ہوگا نہیں, کیونکہ یہ معاملات اگر ایسے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو الیکشن کمیشن جانا ہوگا, طریقہ کار کو فالو کرنا ہوگا. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اس سارے سیاسی ماحول میں, ان سارے انتخابات میں نون لیگ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, فائدہ سارا ہے وہ پیپلز پارٹی کو ہوتا چلا جا رہا ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب بھی جیت کے آپ چیئرمین سینٹ کے لیے امیدوار بھی وہی ہیں. سر یہ ہو کیا رہا ہے, فائدہ سارا پیپلز پارٹی اٹھا رہی ہے؟ نہیں, اس میں یہ جو ہے وہ اس طرح کی انفرادی سوچ جو ہے وہ کسی بھی اتحاد میں جو ہے وہ نہیں رکھی جاتی اور نہ رکھی جانی چاہیے. یہ فیصلہ پی ڈی ایم کا ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب ایک مناسب امیدوار تھے جن کو آپ نے نااہل کرایا تھا. اس بیک گراؤنڈ میں نہیں کیا گیا کہ وہ پارٹی کس سے تعلق رکھتے ہیں. وہ ملک کے سابق وزیر اعظم رہے ہیں, ایک اچھی ریپیوٹ کے مالک تھے, لوگوں کے ساتھ ان کا ایک اپنا ذاتی تعلق واسطہ, ایک جو ایک پرسنالٹی امپریشن ہوتا ہے تو وہ ان کا بڑا اچھا تھا. اور یہ پی ڈی ایم کا فیصلہ تھا, وہ پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ تھے, تو اس میں کوئی فائدے اور نقصان والی بات جو ہے وہ نہ ہم نے اس سے پہلے دیکھی ہے, نہ اب دیکھیں گے. ہم ایک اتحاد میں شامل ہیں اور اس اتحاد کی جو پالیسی ہوگی اس کو جو ہے وہ پیش نظر رکھا جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ جس معاملے میں ناکامی جو ہے وہ حکومت کی ہو یا اس سلیکٹڈ ٹولے کی ہو تو اس کے تو بینیفیشری جو ہے وہ سب سے بڑے بینیفیشری ہم ہیں. تو لیکن ہم اس طرح سے اس چیز کو سوچتے نہیں ہیں. فائدہ سب کا ہے, پوری قوم کا ہے, کیونکہ یہ عذاب جو ہے وہ صرف ہم اکیلوں پہ نہیں, پوری قوم کے اوپر جو ہے وہ مسلط ہے. ویسے رانا صاحب یوسف رضا گیلانی کی پرسنالٹی کی آپ بات کریں, اس پرسنالٹی پہ نون لیگ کے جو بیانات ہیں وہ بھی ہمیں یاد ہیں. مجھے صرف یہ بتائیں کہ جو ووٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ آج گیلانی صاحب کو ملیں گے, جو پہلے اعتماد کا کہا جا رہا تھا کہ وزیر اعظم پر اظہار نہیں ہوگا, گیلانی صاحب پہ ہوگا, وہ تو چلیں گیلانی صاحب کو ووٹ مل گئے, انہوں نے لے لیے, لیکن اس کے بعد وزیر اعظم نے بھی اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا. اگر اب سینٹ میں چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب میں بھی پی ڈی ایم یعنی یوسف رضا گیلانی صاحب کو شکست ہو جاتی ہے تو پھر عدم اعتماد کس پر ہوا؟ اور اگر آپ کے اراکین ہی آپ کو ووٹ نہیں دیتے, وہ کالز آ جانے سے پھسل جاتے ہیں, رخ بدل لیتے ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ اگلا سٹیپ آپ لوگوں کا کیا ہوگا؟ دیکھیں, جو عدم اعتماد ہونا تھا وہ وزیر اعظم پہ ہو چکا. حکومت کی ہوا اکھڑ چکی, حکومت کے پاؤں اکھڑ چکے. اب یہ نہیں دوبارہ جو ہے وہ زمین پہ لگیں گے. آپ یہ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں یہ متھ جو ہے یہ ہم نے کم اور گورنمنٹ نے, اور گورنمنٹ کے جو ترجمان ہیں انہوں نے زیادہ بنائی تھی کہ یہ الیکشن جو ہے یہ فیصلہ کرے گا کہ حکومت کی کیا پوزیشن ہے. یہ الیکشن فیصلہ کرے گا کہ وزیر اعظم جو ہے وہ کتنے
پاپولر اور کتنی ان کی پالیسیاں جو ہے وہ کامیاب ہیں، وہ فیصلہ ہو گیا۔ ان کے اپنے لوگوں نے 16 لوگوں نے، یعنی وہ ٹوٹل 4 ووٹ کی اکثریت سے جو ہے وہ وزیر اعظم بنے تھے، اور 4 ووٹ کی اکثریت سے انہوں نے اعتماد کا ووٹ لیا ہے، جبکہ 16 نمبر ہے جو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی 16 لوگ جو ہیں وہ ہمارے بکے ہیں۔ تو پھر اب کیا یہ بقول ان کے ہے، ہم نہیں کہتے، تو کیا وہ جو بکے ہوئے لوگ ہیں جن کو وہ بے ضمیر کہتے ہیں، تو یہ اب پھر ضمیر کا پھر اعتماد تو نہیں لیا انہوں نے، پھر بے ضمیرہ اعتماد انہوں نے جو ہے وہ حاصل کیا ہے، کیونکہ اس میں وہ 16 لوگ جو ہے وہ شامل تھے۔ تو اس لیے اب ان ہتھ کنڈوں سے یا ان چیزوں سے وہ جو ایک ڈیمیج ہو چکا ہے اس کو جو ہے وہ کور نہیں کیا جا سکے گا۔ رانا صاحب، لیکن اس معاملے کو ہم یوں بھی تو دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اس وقت یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ ملا، اور وہ بھی ایم این ایز جو پی ٹی آئی کے تھے انہوں نے دیا، اگر اعتماد عمران خان صاحب پر نہ ہوتا تو پھر اس خاتون امیدوار کو بھی ووٹ نہ ملتا، وہ بھی ہار جاتی، لیکن وہ جیتی۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے ووٹ لے کر دکھایا، اعتماد کا اظہار انہوں نے ان پر ہوا۔ لیکن سر ایک بات سمجھ سے بالا تر ہے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا سر کہ اگر آپ جیت جائیں، آپ کا امیدوار جیت جائے تو آپ لوگ نعرہ بلند کریں کہ حق اور سچ کی فتح ہو گئی، اور اگر حکومت جیت جائے تو پھر آپ کہیں کال آئی تھی، ڈرایا دھمکایا گیا تھا، اس لیے یہ معاملہ ایسے ہو گیا۔ سر یہ ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جب ان کا بندہ جیت جائے تو اداروں کی سپورٹ سے جیتا ہے، لیکن اگر آپ جیت جائیں تو پھر آپ کہیں کہ نہیں اداروں کے بغیر ہوا ہے اور بالکل فری اینڈ فیئر ہوا ہے۔ سر یہ ہو نہیں سکتا، وہ جیتے ہیں تو اداروں کی سپورٹ کے ساتھ اور آپ جیتے تو اداروں کے بغیر، سر یہ ہو نہیں سکتا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ایک کوشش ہوتی ہے تو وہ ضروری تو نہیں کہ ہر بار وہ کوشش جو ہے وہ کامیاب ہو۔ تو جب ہم ہیں ہی حق پہ تو پھر ہماری جیت جو ہے وہ حق پہ ہے، اور جب وہ ہیں ہی غلط تو ان کی جیت پھر غلط ہے۔ تو کس کو نہیں معلوم کہ 2018 کے الیکشن میں جو ہے وہ کیا ہوا، کس کو نہیں معلوم کہ بعد میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور خفیہ ادارے جو ہیں وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ اب بھی جو ہو رہا ہے ساری دنیا کو معلوم ہے، زبانی زد عام ہے، تو اس میں کوئی ایسی جو ہے وہ بات نہیں ہے۔ ہم حق پہ ہیں، اس لیے جو بات ہماری ہوگی وہی حق اور سچ ہوگی۔ جو لوگوں کے ووٹوں کے ساتھ جو ہے وہ ہیرا پھیری کر کے اور عوامی مینڈیٹ تبدیل کر کے جو ہے وہ اوپر سے اقتدار آئے ہیں۔ اب ڈسکا میں انہوں نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے رانا صاحب، الیکشن کمیشن ٹھیک ہے، ساتھ موجود تھے، آپ اس سے متعلق ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔